اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر اس کا تذکرہ فرما دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کیسے اہل بیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ واسطے کھلاتے ہیں، اور ان سے اس کا بدلہ نہیں لیتے، کھلانے کا بدلہ نہیں مانتے، ولا شکورا، اور شکریہ بھی نہیں لیتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ جو اہل بیت میرے نبی علیہ السلام کا جو خانوادہ ہے، اس کی جزا جو ہے، جو انہوں نے صبر کیا ہے، اس کی جزا جنت ہے، اور جنت میں جو چیزیں ہیں میں ان کو یہ بھی دوں گا، میں یہ بھی دوں گا، میں یہ بھی دوں گا۔ تو آخر میں جا کے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ یہ جو ان کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، میں ان پہ ان کا شکریہ بھی کہتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر ان کی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے، جن کو اہل بیت، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اس لیے دونوں کے ساتھ بیک وقت رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمے تو اس کے میرا خیال ہے 1.5 لاکھ ترجمہ کیا ہوا مولویوں نے، اور کسی کا دوسرے کے ساتھ ملتا ہی نہیں، کسی کا نہیں ملتا۔ تو میں نے ایک جگہ پہ سوال کیا، میں نے کہا بھئی یہ جو پہلا الف لام اور میم 3 حرف ہے، ان کا ترجمہ بھی کیوں چھوڑ دیا؟ پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، آپ بھی دیکھا ہوگا میرا خیال آپ لوگوں نے وہ ترجمہ اس کا، لیکن الف کا ترجمہ نہیں ہے، لام کا نہیں ہے، میم کا نہیں ہے، کیا لکھا ہے جی یہ حروف مقطعات ہیں، تو بس یہ آگے سارے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا، لیکن جو 1.5 لاکھ ترجمہ ہے وہ ایک کا دوسرے کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا کیا ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے یہ دلوں میں ہی کثیر بیان کثیرہ، تو بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ اب اس میں شک پیدا ہو گیا کہ اس میں گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نے پوچھنا ہو میرے قرآن کے متعلق تو پھر اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل علم کا تذکرہ نہیں آیا، نہ ان کا نام آیا، بلکہ فرمایا اہل ذکر سے پوچھو۔ اور اہل ذکر جو ہے وہ کون ہے؟ اہل ذکر وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایک سانس بھی اللہ کے نام سے خالی نہیں جاتا ہے، وہ اہل ذکر ہیں جو اولیاء کرام ہوئے۔ اب دیکھیں کہ الف لام میم، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث پاک میں ہے صحیح ستہ میں اور ابو داؤد شریف، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو الف لام میم کے پردے میں لپیٹ کے نازل فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 پردوں میں یہ لپٹا ہوا ہے کلام اللہ نے، اب آپ پردہ ہی نہیں اٹھا سکتے تو آپ حق رکھتے ہیں یہ بات کرنے کا اس کے بیچ میں کیا پڑا ہوا؟ کہ کسی نے پردہ نہیں اٹھایا، نہ الف کا، نہ لام کا، نہ میم کا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام سے کہا، عرض کیا کہ الف، آپ نے فرمایا کہ علم تو جبرائیل میں نے جان لیا۔ پھر انہوں نے کہا لام، آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے۔ پھر انہوں نے کہا میم، آپ نے فرمایا اللہ کا کرم ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تجھے سمجھ نہیں آ سکتی، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب جبرائیل جو لانے والا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو بھئی تم سب کو کس طرح پتہ چل گیا؟ اتنے اتنے لمبے ترجمے آپ لوگوں نے کیے اور مسلمانوں کو آپس میں جھگڑے میں ڈالا ہوا، ہر کوئی ایک دوسرے کو گلے کو پڑ رہا ہے اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ تو مقصد نہیں ہے اسلام کا نہ مسلمان ہونے کا۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کتنی برکت ہے اس میں، کہ ماں باپ کہتے ہیں سیدھے راستے پہ آؤ، استاد کہتے ہیں سیدھے راستے پہ آؤ، کوئی مخلص ہوتے ہیں کہتے ہیں سیدھے راستے پہ آؤ۔ اب نماز سے تم کھڑے ہو گئے تو سیدھا راستہ ہے نا نماز، لیکن تم نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہو دن میں کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 48 بنتی ہیں نا 5 نمازوں کی۔ تم 48 دفعہ اس میں یہ دعا کرتے ہو
کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیوں جی کہتے ہو نا نماز میں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہے کہ سیدھا راستہ کوئی اور ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ اب یا اللہ ہمیں وہ بتا وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 گروہ ہیں، پہلا گروہ ہے نبیوں کا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، اور چوتھا صالحین کا۔ اب پہلے جو 3 ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا، نہ نبیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ صدیقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ شہداء۔ اور یہ چوتھا گروہ ہے جس کی خود اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، جس کے ساتھ رابطہ کرنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم تو بھٹکے رہیں گے۔ اور اس کی ایک میں حدیث پاک سناتا ہوں، یہ صحیح ستہ میں ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ 1.25 لاکھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں تو اپنے آپ کا پتہ ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو مدینہ تجربہ میں آیا ہی نہیں، اسے دیکھا ہی نہیں کسی کو، اور نہ اس کو دیکھا کسی نے۔ آپ نے فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے، میرا ایک امتی ہے اور وہ ملک یمن میں رہتا ہے اور اس کا نام اویس کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا نام ہے؟ فرمایا اویس کرنی اس کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو خوشخبری دیتا ہوں اے عمر اور اے علی، تم دونوں میرے بعد دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تم مجھ سے ملو گے جا کے، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، اور تم نے ضرور جانا ہے اور ملنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سفید نشان بھی ہوگا۔ اور فرمایا میرا اس کو سلام کہنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ میرا پیغام ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ اب شفیع المذنبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت آپ کی ہوگی، لیکن آپ نے یہ بات کیوں کہی ویسے کرنے کو، یہ پیغام بھیجا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے بخشش کے لیے؟ اور پھر جب حضرت عمر خلیفہ وقت ہوئے، حضرت علی، یہ دونوں ہستیاں گئیں اور پھر جا کے پیغام دیا اور انہوں نے دعا کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو وہ صحابی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، ویسے کرنے صحابی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، صرف ولی تھے۔ وہ حضرت ویسے کرنی کیا تھے؟ ولی اللہ تھے۔ اس کا مطلب ہے سرکار نے ایک اہمیت بتا دی کہ ولی کے پاس جانا نبی کی بھی سنت ہو جائے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہو جائے، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہو جائے۔ حالانکہ مرتبے میں حضرت علی زیادہ ہیں، حضرت عمر زیادہ ہیں، لیکن کیوں کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رخ جو تھا وہ موڑ دیا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، یہی ایک ذریعہ ہوگا جو میری امت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور حدیث پاک ہے صحیح ستہ میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے لوگ ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ گزریں گے، صحابہ اور انبیاء شہداء رش کریں گے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کس طرح پہچانیں گے یہ اللہ کا ولی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔